کے علاوہ اسلام نے جو 4 مہینوں کو عزت والا مہینہ کہا، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینہ ہے جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو بددعا دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ نمازی اور بددعا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ نمازی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، پھر اللہ جل جلالہ سے بددعا کی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بلا شبہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے چناؤ میں، عبادت کے طریقہ کار میں، عبادت کی حیت اور شکل صورت میں خالق کی کائنات نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو، جب چاہو، جس طریقے سے چاہو، جس شکل صورت کے ساتھ چاہو تم میری بندگی کرو، بس مجھے عبادت اور بندگی سے غرض ہے، باقی تم آزاد ہو۔ اس لیے کہ غلامی اور بندگی ایک بندھن ہے، یہ کسی ایک خاص گوشے کے ساتھ، ایک خاص پہلو کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ بس صرف اسی پہلو سے بندگی ہو جائے، باقی کو جیسے جیسے بندگی ہو قابل قبول۔ تو پھر تو یہودی بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہونی چاہیے۔ عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہونی چاہیے۔ اس کی عبادت کیوں قبول نہیں، کیوں مردود ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف عبادت اللہ کو مطلوب نہیں بندے سے، کہ صرف کسی ایک پہلو سے وہ اس کا بندہ بن جائے، باقی آزاد ہے، ایسا ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کے لیے طور طریقے بنائے گئے، انسانوں کی عقل اور رائے پر نہیں چھوڑا گیا۔ بتایا گیا کہ نماز پڑھو، یہ بندگی کا طریقہ ہے۔ بتایا گیا کہ روزہ رکھو، یہ بندگی کا طریقہ ہے۔ بتایا گیا کہ زکات ادا کرو، یہ بندگی کا طریقہ ہے۔ پھر نماز کے لیے کہا گیا، لیکن پھر آزاد نہیں رکھا گیا، جیسے ہم کہیں ویسے کرو، جیسے ہم بتائیں ویسے کرو، ویسے کرو، جیسے ہم جب ہم کہیں تو اس وقت کرو۔ اگر ایک شخص کہتے ہیں کہ بھائی میں عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں، مقصد تو اپنی عبادت اللہ کا حکم ہے وہ ادا کرنا ہے اور اپنی بندگی بتانا ہے تو کافی ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت ہر کس قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہود نے کہا کہ ہم بھی اللہ کی عبادت گزار بن گئے، ہم بھی جنت کیوں نہ جائیں، ہم بھی جائیں گے، بلکہ ہم بھی جائیں گے، اس لیے کہ عبادت ہم کر رہے ہیں، بہت قدیم زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔
نصارہ نے کہا کہ عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور ایک قدیم دور سے ہم اس کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، جنت ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ کے سامنے بندہ بن جائے، اپنی گردن جھکا دے، پہلی شرط یہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس بندگی پر مرتے دم تک اس طرح قائم رہے کہ وہ محسن، اپنی مرضی سے عبادت نہ کرے، جیسے ہم بتائیں طریقہ اسی طریقے پر چلتے ہوئے وہ عبادت کرتا ہے۔ اب اگر ایک شخص کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اپنی مرضی سے اور توقع امید اللہ سے ثواب اور اجر کی رکھے، کیسے اس کو اجر اور ثواب ملے؟ بلکہ یہ نماز اس کے لیے وبال بنے گی، یہی روزہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حج کے سفر میں ایک صاحب تھے، اپنی والدہ کو لے کر آئے تھے، ہمارے ساتھ کپڑے میں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا وہ نماز کے لیے رہتا، ساتھی کہہ دیے چلو آپ شریف چلتے ہیں نماز۔ شاید بہت کم نمازیں میں نے پڑھی ہو تو پڑھی ہو، اللہ کو معلوم۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے بندے اتنا پیسہ خرچ کر کے رکھا ہے، حج تو کرنا چاہتے ہیں، نماز تو پڑھو، اے اللہ غفور رحیم، اللہ غفور۔ آپ بتائیں کہ یہ حج یا کبھی کبھار اس کا نماز پڑھنا یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، جیسے اللہ نے ہدایت، تو پھر کیوں نہ وہ حج یا وہ نماز اس کے منہ پر مارتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، کوئی شبہ نہیں اللہ غفور رحیم، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں اپنی مرضی سے عبادت سر انجام دینا اور کہنا کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے، باقی میری مرضی میں جو کچھ کروں، ان اللہ شدید العقاب، پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ میں آج ایک اہم غلطی پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے نمازی حضرات اس کے ملوث ہیں، مبتلا ہیں، اور خواتین، گھر کی خواتین بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس کے لحاظ کیجیے، دیکھو ہم تو ایک دائرے میں بند ہیں، اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو بندگی کے دائرے سے جب نکلیں گے تو ہم شیطان بن جائیں گے۔ عبادت کے دائرے سے، بندگی اور غلامی کے دائرے سے جب ہم نکلیں گے ہم انسان نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ حلبی نے ذکر کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا تذکرہ ہوا، نماز کے تذکرے کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا وحجتا، ایک انسان اگر 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بھی بنے گی، وہاں روشنی کا انتظام کرو، یہاں سے ساتھ لے جانا ہوگا، اس لیے کہ روشنی جو ہے وہ محتاج ہے یا تو لائٹوں کی، وہاں سے بجلی نہیں،
یا روشنی محتاج ہے چاند کی، وہاں چاند کی نہیں، یا روشنی محتاج ہے سورج کی، وہاں سورج کی نہیں، یا روشنی محتاج ہے ستاروں کی، وہاں تو ستارے بھی نہیں، الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ہر چیز ختم ہو جائے گی. جب سورج نہ رہے تو روشنی کہاں ہوگی؟ روشنی کے لیے انتظام یہاں سے کر کے جانا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے یہ نمازی اس کے لیے وہاں روشنی کا کام نہیں. جب لوگ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے یہ شخص آرام سے اپنی نمازوں کی روشنی میں چلتا جائے گا، اپنی منزل کی جائے گا. قرآن اس کے لیے پروف بن جائے گا، دلیل اور حجت بن جائے گی. جب بھی حساب کتاب بندے کا حساب ہوگا اس سے ثبوت مانگا جائے گا کہ تم میرے بندے ہو. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنی بندگی کا کوئی پروف تو پیش کرو کہ تم نے اپنی 60 70 سالہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں بندگی کی ہے. تو نماز آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ جناب میں اس کا پروف ہوں، میں گواہی دیتی ہوں. اس لیے کہ عدالت میں قاضی کے سامنے پروف چلتا ہے، پروف ہوگا، ثبوت ہوگا تو آپ کی بات مانی جائے گی. پروف اور ثبوت نہیں ہوتا تو عدالت میں بغیر پروف کے کوئی بات، ہوائی باتیں نہیں مانی جاتی. ایک شخص کہتے میں بندہ ہوں، یا اللہ میں نے بندگی کی ہے، یہ ثبوت لاؤ. ثبوت کے طور پر نماز کھڑی ہو جائے گی انسان کی، یا اللہ بے ثبوت. فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے پابندی نہیں کی نمازوں کی، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا قُرْآنٌ وَلَا حُجَّةٌ، یہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی بلکہ کسی طرح کا کوئی نور، کوئی روشنی اس کے پاس نہیں ہے، اندھیرے میں ہوگا. کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی غلامی اور بندگی ثابت کر سکے کہ دنیا میں میں نے آپ کی بندگی کی ہے، آپ کی عبادت کی ہے. جب نماز ہی نہیں تو وہ کون گواہی ہوگا، کون ثبوت بن کر پروف بن کر آئے گا. فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظاہر ہے کہ جب بندگی کا ثبوت نہیں تو آپ کی بندگی کی بات اور دعویٰ آپ کو نہیں مانا جائے گا. تو آپ کو ان بندوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی بندگی سے روگردانی کی، روک گیا. تو فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ. پھر یہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا، جو نبی علیہ السلام کو امتی کہتا تھا، اس کے پاس پروف نہیں ہوگا، نماز کا ثبوت نہیں ہوگا، تو اسے قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. بھائی ان لوگوں کے پاس بھی تو پروف نہیں ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے تیرے جیسے، اور اس کے باوجود ان کی صف الگ ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائیں، تو ان کی صف الگ کر دی. اس بے نمازی کو کہا جائے گا کہ جاؤ صف. یہ وہ شخص ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کا پروف نہیں رکھتا، نماز کا ثبوت نہیں رکھتا. ایک واقعہ ہے، قصہ ہے. ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا، شیطان کو کیا سوچی، سیدھا اکیلے جا رہا ہے، چلو تم بھی انسانی شکل میں اس کے ساتھ ہو. وہ بھی انسان بن کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح جا رہا ہوں، سفر میں ہوں، مسافر، میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے سفر میں اپنے ساتھ آئے. میں اکیلا ہوں، اچھا ہے، آپ بھی ساتھ. تھا وہ شیطان انسانی شکل میں آئے، دونوں چلے. رات کے آخری پہر میں سفر شروع ہوا، صبح کی نماز کا وقت ہوا، اس شخص نے نماز نہیں کی.
سفر کی جلدی تھی، وقت نہیں ہے بھائی منزل پر پہنچنا. ظہر کا وقت ہوا اس نے پھر نماز نہیں، عصر کا وقت ہوا اس نے پھر نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا اس نے پھر نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہوا اس نے پھر نماز نہیں پڑھی. سارا دن سفر میں کٹا، سارا دن تھکاوٹ ہو گئی، نیند میں غلبہ کیا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا مسافر کہ چلو کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں آرام کر لیں، نیند کر لیں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اندھیرا بھی ہے، جب روشنی ہوگی اور نیند ہماری پوری ہو جائے گی پھر سفر شروع کریں گے. اس نے کہا بابا خدا حافظ، میں آپ کے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتا، مزید سفر نہیں کر سکتا. اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا بھائی، کون سی ایسی ناراضگی ہوگی؟ اس نے کہا ناراضگی کو چھوڑو، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا اور مجھ پر لعنت کی، مجھے راندہ درگاہ کیا، اور تو نے 5 نمازیں چھوڑ دی. ان میں کتنی سجدے ہیں ذرا دیکھیں جائیں. 4 رکعتی نماز میں 8 سجدے، 2 رکعتی نماز میں 4 سجدے، 3 رکعتی نماز میں 6 سجدے. یہ اتنے سارے سجدے تو نے چھوڑ دیے. تو مجھ سے میرا بھی استاد نکلا، تو مجھے ڈر ہے کہ جب ایک سجدے کو چھوڑنے کی وجہ سے میں ملعون ہوا، میں مغضوب ہوا، میں مقہور ہوا، راندے درگاہ ہوا، تو مجھے ڈر ہے کہ بھائی اتنے سارے سجدے چھوڑنے کی وجہ سے تیرا کیا حشر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں بھی ان عذابوں کی لپیٹ میں آ جاؤں تو اللہ تجھ پر نازل کرے. جس غضب، جس قہر کا تو نشانہ بننے جا رہا ہے، اس کے برداشت کرنے کی تاب اور سکت اور طاقت مجھ میں نہیں ہے. اس لیے معاف کرنا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ تو وہ شخص ہے جو سرے سے نماز چھوڑ دے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف عبادت کا حکم دیا بلکہ عبادت کے لیے ایک طریقہ دیا، ایک گائیڈ لائن دی، احکام بتائے کیسی عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کب نہیں کرنی. جب ان تمام باتوں کو انسان مد نظر رکھ کر عبادت کرے گا تب جا کے اس کی عبادت قابل ہوگی، ورنہ اس کی وہ نماز، اس کی وہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ نے بددعا دی فویل للمصلین، نمازی تباہ ہو جائے. اللہ کیوں؟ عبادت کر رہے ہیں، فرمایا عبادت کر رہے ہیں مگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے خبر ہو کر، نماز کے طریقوں سے بے خبر ہو کر، نماز کے احکام سے بے خبر ہو کر نماز پڑھے. مجھے ایسی نمازوں کی کیا ضرورت؟ سورہ ماعون میں فرمایا. تو یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس غلطی کی اصلاح ہو جائے، خاص کر صبح کی نماز کے حوالے سے. گھر کی خواتین کو بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی بتائیں. اور یہ ایک عمومی غلطی ہے، جو لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی بڑے مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے. لیکن جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ نے صبح کی نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے ابتدا کا. اس وقت سے پہلے صبح کی نماز نہیں ہوتی. ایک وقت مقرر کیا ہے انتہا کا، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو صبح کی نماز پھر نہیں ہوتی.
اب ایک شخص کہتا ہے میری مرضی ہے، میں تو نہ ابتدا کی پابندی کروں گا جب چاہوں نماز پڑھوں صبح کی، نہ انتہا کی پابندی کروں گا جب چاہوں صبح کی نماز پڑھوں، میری مرضی ہے. بے شک وہ اپنی مرضی کر رہے، لیکن اللہ کے حضور اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں. ہمارے ہاں صبح کی نماز کا آخری وقت لوگوں کو معلوم نہیں ہو، جس کی وجہ سے مکروہ وقت میں نماز پڑھ لیتے، پرواہ نہیں ہوتی. خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، کب مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے. خواتین تو خواتین وہ بیچاری گھر میں ہیں، مردوں کو پتہ نہیں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مکروہ وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ پہلے سے نماز پڑھ کے چلے آ رہے ہوتے، بیچ نماز میں مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مکروہ وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے. ان میں ایک طلوع کا وقت ہے جب سورج طلوع ہو جائے، ایک زوال کا وقت ہے جب سورج عین سر کے اوپر ہو، اور ایک غروب کا وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہو. ان اوقات میں اللہ کے نبی نے نماز سے منع کیا ہے. اور ایک شخص کہتے ہیں نہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں. ہر نمازی مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ صبح کی نماز کے وقت کو جانے کہ کب ختم ہوتا ہے. مثلا آج کل 5:42 پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، یا ایک خاتون نماز پڑھتی ہے، اسے پتہ ہی یہ نماز نہیں ہو رہی، اس کے ذمے نماز فجر باقی رہ گئی. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا. اور اگر ایک شخص نماز پڑھے گا تو سورہ ماعون کی اس بد دعا کا مستحق ہوگا جو بد دعا اللہ نے کی ہے. فویل للمصلین، وہ نمازی تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائے جو نماز پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر بے خبر ہو کر پڑھتے ہیں، غافل ہو کر پڑھتے ہیں. نمازی ہے اور غافل ہو کر پڑھتے ہیں. نماز اللہ نے مقرر اسی لیے کی ہے کہ ہم ہمارے ہوش و حواس پیدا رہیں، ہم چوکنا رہیں. اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اوقات کا علم ہونا چاہیے. آج کل تو آسانی ہے، یہ ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی، اس کے ساتھ بلب فٹ ہوتا ہے، لکھا بھی ہوتا ہے کہ نماز کا آخری وقت کب ہے، پھر نیچے بلب بھی جلتا ہے. میں نے بہت سارے یاروں شہزادوں کو دیکھا بلب جلتے ہوئے بھی وہ نماز شروع کرتے ہیں. چاہیے کہ ہر گھر میں، ہم فضولیات پر پیسہ لگاتے ہیں، ہر گھر میں ایسی گھڑی ہونی چاہیے تاکہ خواتین کو بھی پتہ چلے. اب تو آسان ہو گیا، اب تو بہانہ نہ رہا کہ یہ پتہ نہیں چلتا. ہر گھر میں ہر مسلمان ایسی گھڑی خرید لے جس میں بلب لگا ہو، جس میں ٹائم لکھا ہو کہ یہ مکروہ وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اپنے نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو برباد ہونے سے محفوظ رکھے. یہ مسئلہ گھر والوں کو بھی بتا دیجیے کہ مکروہ اوقات میں نماز نہیں ہوتی، خاص کر صبح کی نماز جو لوگ نیند سے اٹھ کر جلدی جلدی ادا کر لیتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وقت ہے بھی یا نہیں. 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یاد رکھیں 12 منٹ کا وقت، تقریباً 12 منٹ ہوتے ہیں مکروہ وقت کے. 12 منٹ جب مکروہ وقت کے گزر جائیں اس کے بعد پھر نماز قضا کرنا چاہیے. وہ ہوگی بھی قضا کیونکہ وقت نکل چکا ہے، ادا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا